ہم کرتے کیا ہیں, مجھے بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اپنے آپ کو جان بوجھ کے محبت کروا لی, ٹھیک ہے, نہ ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا, نہ اسے گپے مارنی تھی, نہ صحیح سے رات بات کرنا تھا, نہ پروجیکٹس کرنے تھے اکٹھے, اور ہینگ آؤٹس کھانا تھا, کر لیا آپ نے کیا. اب آپ کو جب وہ بریک اپ ہوا یا جب وہ نہیں مل رہا بندہ, تو اللہ پہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ تو بندہ نہیں دے رہا مجھے, پھر آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. پھر اللہ پہ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ تو ہاں بھائی آئی واز ان ریلیشن شپ, حرام, میں نے غلطی ہوئی مجھ سے, اب وہ بندہ مجھے نہیں مل رہا, میرے پیرنٹس سے شادی نہیں کر رہے, غلطی آپ نے کی, ڈیٹیں آپ نے ماری. مطلب دیکھیں ہم جج نہیں کر رہے, یہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, لیکن ڈونٹ بلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار یور ایول ڈیڈز. ایک بڑی زبردست بات, ایگزیکٹلی یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اپنے قول میں, سبحان اللہ, اتنا حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ کلیم کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے رائٹس ان پہ ان کا خیال بالکل نہیں کرتے, اور اس لیے ان کے پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. This is exactly what you're saying, کہ وہ اپنا تو کر نہیں رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جب سب کچھ بگڑ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھا, چھریوں سے کاٹ دیا یا اپنے آپ کو جلا دیا, کچھ اپنے ایسی چیز کھا لی جو آپ فوڈ پوائزننگ کرے گی آپ کو, اب کہ اللہ تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہا, اب مجھے بندہ دے دے, اور پھر اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. شیطان جو ہے نا از ویری پیشنٹ. شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا, محبت کرواتا ہے آپ کو کہ لڑکا کتنا اچھا ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا نامحرم کو آپ کی آنکھوں میں بہتر کر کے پریزنٹ کرتا ہے. اور جو ہم نے بات کی تھی نا کہ دیکھنا شیخ آپ نے جو بات کی تھی نا, this happens even after marriage, you know. ہاں جو نامحرم ہے. بلکہ میں یہاں پہ بڑا بڑی پوائنٹ ہے یہ جو آپ بات کی نا آپ نے یہ والی, یہ ہم بہت سارے لوگ جو شادی شدہ بھی ہیں نا, وی آر گلٹی آف دس ایز ویل, کہ ہمیں اپنی وائف کی باتیں سب بری لگ رہی ہوتی ہیں, اور اب وائف کے علاوہ جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا this is the plot of شیطان, you know, کہ آپ کی وائف کو وہ آپ کی نظر میں اس طرح بیوٹیفل شاید نہ دکھائے, لیکن نامحرم کو نا وہ ایک مسٹیریسلی بیوٹیفل ایک چیز دکھائے. حالانکہ بیگم بھی وہی عورت ہے جو کہ نامحرم ہے, اور بیگم سے لوگ بھاگنے کے جوکس بنا رہے ہوتے ہیں, اور بیگم کے میکے جانے پہ خوشی کے جوکس بنا رہے ہیں, اور جو نامحرم ہے اسے ملنے کی جو ہے نا خواہشات ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور نارملائز بھی کر رہے ہوتے ہیں ان جوکس کو. کتنی بری بات ہے. حیدر کا تو یہ جو ہے نا یہ بڑا حیدر کا دکھی سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہسبینڈ وائف کے بارے جوکس, جب جادو کی بات کی, ہاروت ماروت کی بات کی, آ کے بات کیا کی یہاں پہ فرق بھی بین المرء وزوجہ, کہ وہ آپ میاں اور خاوند اور بیوی کے بیچ میں جو ہے نا وہ جدائی ڈالتے ہیں. شیطان وہ اپنے جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اٹھ کے شاباش کس کو دیتا ہے, اسی چیلے کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ میں, جس نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہوتی ہے, علیحدگی کروا دی ہوتی ہے, اور ہم اس چیز کو پھر لائٹلی لیتے ہیں. This is beyond my comprehension کہ ہم اس کے بارے میں جوک کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ جوک کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں آپ اس کی ویلیو کو نیچے لے کے آ رہے ہو نا. So when you joke about relationships of husbands and wives, تو آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہو بیسیکلی. اور جس اللہ نے جس رشتے کو مودہ اور رحمت ایلیویٹ کیا, بالکل آپ اس رشتے کو بلیٹل کر رہے ہو, آپ اس کا تمسخر بنا رہے ہوتے ہو, اور جو حرام ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے کبھی بھی کسی بندے نے, ہم نے کبھی بھی ماں اور بیٹے کا, ماں اور اولاد کے ریلیشن شپ کا کوئی مذاق اڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل ہزاروں مسائل ہوں گے, ہوتے بھی ہیں. ماں اور بیٹے کا اگر ریلیشن خراب ہو جائے تو اتنا فتن و فساد نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ بیوی کا ریلیشن خراب ہو جائے, تو جتنا پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں. میں آپ کو دیکھیے بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن بات لی ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹے کا ریلیشن آپس میں خراب ہو جائے, اتنا فتنہ برپا نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ وائف کا ہو جائے. وہ کہتے ہیں when the elephants fight the grass gets crumbled. مجھے ساری اولاد, پوری جنریشن, پوری امت کا جو بیسک فریم ورک ہے وہ خراب ہوتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ میرج پہ کسی زیادہ دن بات کریں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے سب کچھ. میں سمجھتا ہوں یہ جو سارا جو گناہ کا کام ہے نا وہ اسٹارٹ آنکھ سے ہوتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اور یہ جو آنکھ ہے نا, مطلب قرآن کو کہتے ہیں کہ مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں. حالانکہ مومنوں کی سیگے میں مومنات بھی آ جاتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں اسپیسیفکلی مومنات کو کہتی ہیں کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو اپنے یعنی پوری چاسٹی مینٹین رکھیں, تمہارے لیے بہتر ہے. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جو لوگ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, ریسرچ دیکھ لیں, جو لوگ پورن کے ایڈکٹ ہوتے ہیں نا, آنکھوں کی جو لذت ہے, سبحان اللہ آنکھوں کی لذت کبھی کبھی جسمانی لذت پہ بھی غالب آ جاتی ہے. یعنی آنکھوں کی لذت از مور ہارمفل اینڈ از مور ہیویئر دین جسمانی لذت. ان کو جسمانی لذت میں یعنی
the act itself جو adultery کا fornication کا اس میں لذت نہیں محسوس ہوتی بلکہ دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے, کیونکہ تبھی جو آپ کی جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے نا وہ فلفل ہو جاتی ہے وہ بڑی جلدی فلفل ہو جاتی ہے. لیکن شیطان جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے لذت کو پورا نہیں کرتا. That's why جو you want more, آپ نے ایک اسٹیپ اور جانا ہے. اور یہی ریزن ہے کیونکہ جب آپ آنکھوں کے اندر آپ اتنے زیادہ بڑھ گئے آگے گناہ کے اندر, آپ اتنی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اب آپ کو نارمل چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں. اب آپ کو عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. اور اسی یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے آج کل یہ جو لڑکوں سے محبت ہو رہی ہے, یہ لیسبینز اور یہ پتہ نہیں کیا کیا آج کل پہنچ چکے ہیں, جانوروں تک یہ ویب سائٹس پہنچ چکی ہیں واللہ. اور یہ میں کوئی بھی ایگزیجریشن نہیں کر رہا, میں بالکل ایگزیجریشن نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ واللہ ان ویب سائٹس یہ نا بڑا فلتھ ہے نا کائنات کا, کہ جو باپ اور بیٹی کا ریلیشن ہے, بھائی اور بہن کا ریلیشن ہے, اس کو بھی گندا کر دیا ویب سائٹس نے. اور اس کو کیش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں, اور جب انسان دیکھتا ہے نا تو امیجن کرتا ہے پھر, اور اس چیز میں چلا جاتا ہے, فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور تو آنکھ کی جو بات ہے نا کہ آنکھ کا جو دیکھنا ہے نا, یہ بہت اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتے ہیں. دیکھیں جنت کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ, اس میں وہ ہوگا جو ان کو نفسوں کو چاہے گا. اور اس سے بڑا چیز کیا ہے, وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور جو آنکھوں کو پلیز کرتا ہے. یعنی جنت کا سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کو دیکھنا. بالکل. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, ولدینا مزید, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. سب سے جو گریٹسٹ پلیجر ہے نا وہ آنکھوں کا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو. بالکل. تو اس لیے اس دنیا میں جو آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے نا, کبھی کبھی کچھ لوگوں کو آنکھوں سے برا دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے, جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں پونڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پونڈی کر رہے ہیں جی. اور کیا ہے برا دیکھنا. اور پھر ڈیفینیٹلی اسی چیز کو اللہ نے کیا فرمایا, ہر باڈی پارٹ کا زنا اللہ نے لکھا ہوا ہے, یعنی آنکھ کا, ہاتھ کا, کان کا, اور پھر شرم گائے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے. دس ول ڈیفینیٹلی گو ٹو دی یو نو مین ایڈلٹری. ہم نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے ابھی, اور میوزک کا اس میں کیا تعلق ہے اس پہ ابھی تک ہم آئے نہیں. سبحان اللہ. یہ ویسے ساری چیزیں جیسے پورنوگرافی کی بھی بات کی آپ نے, یہ ساری چیزیں نا انٹر لنکڈ انفارچونیٹلی, اور میوزک بھی اتنا بڑا رول پلے کرتا ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ میوزک ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو, اور جو پیار جو جبرن کروانا چاہ رہے ہو نا, وہ میوزک نہیں تو آپ کی ہسٹری بنائی ہے اور فاؤنڈیشن بنائی ہے, وہ وائلن اور وہ پتے گرتے, آل دیٹ. کسی بندے کو محبت نہیں بھی ہوگی نا, وہ میوزک سننے کا بریک اپ تو دور کی بات ہے, اس کو محبت بھی کبھی نہیں ہوئی ہوگی بیچارے کو. وہ بھی کوئی سیڈ سانگ سنے گا نا کوئی جا کے, وہ بیچارہ افسوس میں بیٹھ جائے گا, جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, گاڑی کے شیشے سے ایسے باہر دیکھے گا یوں کر کے, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے, عقیدے پہ, ان چیزوں کی وجہ سے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے. وہی بات آتی ہے کہ یہ جو سانگز ہیں نا, مطلب پوجا جا رہا شیخ, میں ایک وہ یاد ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, تھا نا ہمارے, یہ ایک بات نہیں ہے, سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں, مطلب یہ سجدے میں وہی مقام. اسی بات سے تو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو جو مقام دینا تھا نا, وہ ان بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے سانگ تو خیر بالی ووڈ کے ہیں, لیکن ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں ان میں بھی یہی چیز دی جا رہی ہے کہ وہ مقام آپ نے دے دیا ہے اپوزٹ جینڈر کو. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا. بالکل, یعنی نفسانی خواہشات کو وہ پوجتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے. کوئی لڑکی پسند ہے اس کو پوج رہا ہے, کچھ لوگ پیسے کو پوج رہے ہیں. اور ایک آیت ہے نا یہ کچھ اس طرح سے یحبونہم کحب اللہ, کچھ اس طرح سے ورڈز ہیں کہ وہ ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. لیکن جو ایمان والے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے نا ان کو محبت ہوتی ہے لیکن وہ اللہ اس کے رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات دیکھیں, میں کچھ دن پہلے ہی کوٹ پڑھا تھا, غالباً یا تو حذیفہ بن یمان تھے یا عبداللہ بن عباس تھے, مجھے ان کے صحابی کا نام بھول گیا, روایت کی ہے, کہتے ہیں میوزک اونلی انکریزز ہپوکریسی ان یور ہارٹ. آپ دیکھیے جب میوزک سنتے ہیں نا آپ کے دل میں عجیب سی بغاوت اٹھتی ہے, کیونکہ ہم سب لوگ نا اس سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں, ہم سب لوگ اس چیز سے آ رہے ہیں, ہم نے میوزک سنتے رہے ہیں اور بہت عرصہ دراز تک جینا مرنا ابھی تک اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ہم ریسٹورینٹس میں جائیں گے, وہ تو ہیرنگ ہے نا, میں لسننگ کہہ رہا ہوں جو ڈیلیبریٹلی, اس کے باوجود ہمارے پہ کوئی نہ کوئی ایفیکٹ تو ہوتا آتا ہے ہمیں یار ڈیفینیٹلی. اور ابھی بھی اگر وہ سانگز آ جائیں تو آپ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ والے سانگز آ جائیں جن کے ساتھ ہماری میموری بنی ہوئی ہے, کوئی بیک ان دی جاہلی ڈیز, برو آئی رن فرام دیٹ پلیس, آئی لٹرلی رن فرام دیٹ پلیس. آئی وڈ مطلب میں کان بند کر لوں گا اپنے کہ یار میرے کانوں میں یہ
گانا نہ پڑے, کیونکہ میموریز ایسوسیٹڈ ہیں اس کے ساتھ, اور ٹیریبل میموریز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ. دیکھیے میوزک شر ہے اور مدر ہے تمام شروں کی. جہاں میوزک ہے وہاں زنا ہوگا, جہاں میوزک ہے وہاں پہ الکوہول ہوگا, جہاں میوزک ہے وہاں پہ ڈرگس ہوں گے. میوزک آپ سبحان اللہ ڈیٹ مار کے دیکھیں میوزک کے بغیر, یا آپ ڈرگس کر کے دیکھیں میوزک کے بغیر, یا پارٹی ناچ کے دیکھیں میوزک کے بغیر. یار یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا, ان لوگوں کی بات کریں جو کہ پیک پہ گئے ہیں اس میں اور وہاں سے واپس آئے ہیں. جیسے ڈاکٹر بلال فلپس ہیں, ہی واز اے لیڈ گٹارسٹ بیک ان ہز ڈیز. پتہ ہے آپ کو ان کا پورا ان کا, اور نیپولین دیکھیں, اور کتنے ریپرز ہیں یار جو وہاں سے آئے اور جو آپ کو میوزک انڈسٹری کی ریالٹی بتاتے ہیں. بالکل کہ شیطان کی وہاں پہ پوجا کی جاتی ہے, اور ان لوگوں کے ڈائریکٹ کنیکشنز ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ. اور کیا کچھ نہیں اس کے آپ آڈیو, اس کی آپ بیسیکلی لیرکس دیکھ لینا, آڈیو پورنوگرافی ہے, اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے, سیٹن ورشپنگ بھی ہے اس میں. بالکل بالکل کھلم کھلا کہ my ears are open to you, my hearts are open to you, and you know, اور گندا. اور ہم وہ لیرکس ہمارے بچے بول رہے ہیں جن کو سن کے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, کہ جو رائڈ اٹ والا سانگ تھا اور یہ سارے ہمیں تو اس کو ہم نے یاد کر لیا ویسے. لیکن بائی دی وے دس از ناٹ جسٹ اس سیئنگ اٹ, یہ ہم مولوی نہیں کہہ رہے. ہاں مولوی نہیں کہہ رہے, ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کرسچن اور جیوز اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, چاہے وہ کنزرویٹو چھوڑیں, آپ جو بھی تھوڑے سے سین مائنڈ والے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ بچوں کے لیے ایکسیسیبل ہے اور یوٹیوب, ٹھیک ہے نا, وہ یہ ایسے میوزک بنا رہے ہیں اور ایسے گانے بنا رہے ہیں کہ جو آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ تو دور کی بات ہے, آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں سن سکتے ایسی چیزیں. اور اس کے اندر آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی یہ ریسنٹلی آپ نے سنا تھا ایک وہ لل نیس ایکس, ایک ریپر ہے, اچھا, اور نوجوان ہے 21-22 سال کا, اس نے اپنی جو ہے نا وہ ایک گانا نکالا ہے, پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے یہاں پر, خیر اسٹرائک نہ ہو جائے. آپ گانا نہیں کہنا بتائیں, آپ بتائیں کہ اس کا وہ مین ایسنس کیا ہے. خیر وہ بیسکلی وہ بندہ بتا ہی رہا ہے کہ آئی واز گے اپنی ساری زندگی اینڈ آئی ہیو بین ہائڈنگ اٹ. اچھا, اور اب میں نہیں چھپاؤں گا, ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ بائبل کا ایک ورس لے کے آتا ہے, لوک, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ ورس لے کے آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو بنایا ہی ایسی صورت میں گیا تھا کہ جہاں پہ میل اور فیمیل 3 صورتوں میں بنایا گیا تھا, میل فیمیل اور ایک ایسی فارم جو کہ دونوں کی ایک درمیان کی فارم ہے, دونوں کی کمبینیشن ہے. یہ بیسیکلی ایک ببلیکل کانسیپٹ ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم واپس اپنی اصل شکل کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا اور ابھی بھی ہوں, اینڈ آئی ہیو بین ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ سوسائٹی میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, لیکن اب میں یہ کروں گا اور کھلم کھلا کروں گا. اور اس پوری میوزک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ پہلے جنت میں دکھایا گیا, اس کے بعد شیطان آتا ہے ایسے سانپ کی صورت میں, اور وہ اس کو سیڈیوس کرتا ہے, اور وہاں سے وہ سیڈیوس ہونے کے بعد شیطان کو فالو کرتے 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 وہ اسی اپنے گیزم کے اندر فالو کرتے 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 وہ دوزخ میں چلاتے دکھاتے ہیں, ہی از فالنگ ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, اور اس کے بعد وہ جا کے شیطان کی تھرون کے اوپر اس کے ساتھ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے وہاں پہ غلط کام کرتا ہے. اینڈ دس از ناٹ PG-13 اور اینی تھنگ, یہ وہ کانٹینٹ ہے جو بچوں کے لیے اوپن ہے. اور انہوں نے پھر جوتے لانچ کیے, اسی سنگر نے اپنے جوتے لانچ کیے, اور اس نے کہا کہ ان جوتوں کے اندر انسانی خون ڈالا ہوا تھا, جس کو نائکی نے جو ہے نا اس کو وہ کر دیا, سو کر دیا کہ ہاؤ کین یو یوز آر شوز فار دس فلتھ, اینڈ دے آلسو وان دیٹ لا سوٹ. تو یہ اس وقت سچویشن ہے ہمارے میڈیا کی, جو ہم نے بچوں کو ٹیبلٹس پکڑائے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم اس میں بہت بڑا قصور ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا قصور ہے. شیخ واللہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں کچھ بچوں سے ہی بات کر رہا تھا, لڑکوں سے بات کر رہا تھا, ان کو سمجھا رہا تھا کہ یار یہ ان چیزوں میں مت پڑھو, یہ وہ. آئی ہیو نون دیم فار اے ویری لانگ ٹائم, اوبیسلی ہمارے غریب کے لوگ تھے. تو میں ان کو سمجھانے کے بعد نا بار بار جب ان کے پیرنٹس سے میں بات کی نا, تو میں بس رویا نہیں ہوں میں نے, اور باقی میں نے سب کچھ وہاں پہ کہتی ان کو. اور اس کی ریزن یہ تھی, میری پریشانی کی ریزن یہ تھی کہ میں ان پیرنٹس کو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان سوسائٹیز میں بٹھا رہے ہیں, ان لوگوں میں بٹھا رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ یہ فلتھ ہے, ان کا ایمان کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں پہ وہ فلتھ ہے, وہ ریلیشن شپس میں ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ ریلیشن شپس میں, اور یو ڈونٹ بیٹ این آئی. کیوں؟ جب تک بچہ اچھے نمبر لیتا رہتا ہے یا نمبر لیتی رہتی ہے, ڈگریاں آ رہی ہیں, ایز لانگ ایز ڈگریاں آ رہی ہیں, خیر یہ ٹائم پاس چلتی رہتی ہے. اور مجھے گیجٹس لے کے دیے ہوئے, ان کو گیجٹس لے کے دیے ہوئے, آپ نے ان کو انڈیپینڈنس دیا ہوا ہے, آپ نے ان کو پوری اتھارٹی دی ہوئی کہ سب گند کرو, جو کرنا ہے کرو. اینڈ دا مومنٹ دے وانٹ ٹو میری سم ون, اس کو کہتے ہیں نہیں تم سیٹل نہیں ہو. اس کے بعد آئیں جی حیدر بھائی آئیں, ان کو ذرا کاؤنسلنگ کر دیں.
ان پہ کوئی دم کر دیں, کوئی پھونکا مار دیں کہ یہ ہمارے اطاعت گزار بن جائیں. مجھے بچوں پہ ترس آتا ہے, مجھے ہماری یوتھ پہ ترس آتا ہے کہ آپ ان کو ہر چیز پہ ایکسپوز کر کے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ان کو اتنی ایک ہائٹنڈ لیول آف کیا کہتے ہیں ڈوپامین پہ لے کے چلے گئے, وہ اتنا آپ نے ان کو انٹائز کر دیا ہے, اور مینز آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ان کو. اس کے بعد جب وہ ٹائم نکالنے کی بات آ رہی ہے, جو کہ ایک راستہ ہے واحد حلال راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں آپ نے کرنے دیں. جب زندگی بگڑتی ہے اکثر انسان کہتا ہے یہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا, لیکن سچ یہ ہے ہر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے مگر ہر غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی, اختیار دیا, صحیح اور غلط کا فرق دیا. پھر جب ہم خود غلط راستہ چنتے ہیں اور نتیجہ برا نکلتا ہے تو الزام اللہ پر کیسے؟ اللہ ظلم نہیں کرتا, وہ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کبھی کبھی مشکل سزا نہیں ہوتی, سیکھ ہوتی ہے, وارننگ ہوتی ہے, واپس بلانے کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے شکوہ کرنے کے بجائے اپنی غلطی مان لو, توبہ کرو اور بہتر بن جاؤ, کیونکہ اللہ کو دوش دینا آسان ہے مگر اپنی ذمہ داری لینا اصلی ایمان ہے.